محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جس موضوع کو آج کی گفتگو کے لیے چنا گیا ہے، آج اگر ہم ارد گرد معاشرے کو دیکھیں تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنائی دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھئی بے چینی ختم نہیں ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، مال تو بہت آتا ہے، پیسے تو بہت آتے ہیں، آمدن تو بہت ہے، مگر اس میں برکت نظر نہیں آتی۔ والدین یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اولاد پر محنت تو بہت کی، انہیں پڑھایا، ان پر پیسہ خرچ کیا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، مگر اب وقت آیا ہے کہ اولاد بدلے میں ہمیں سکھ اور چین دے، مگر اولاد ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، والدین کو عزت نہیں دیتی۔ ہم یہ بھی کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھائی دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھائی عبادات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر دل کو چین نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی۔ آئیے آج حاصل پور کی سرزمین پر بیٹھ کر اس مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھا کر اس مرض کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وجہ اور سبب کیا ہے کہ جس نے معاشرے کو بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود اس کے اندر برکت نظر نہیں آتی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 168، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اللہ دو طرح سے جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اجتماعی طور پر تو دو مختلف طریقے ہیں۔ کبھی رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس، اور کبھی رب تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ دو مختلف طریقے ہیں مخاطب کرنے کے، خطاب فرمانے کے، اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا تو پھر مطلب صرف حضور کی امت، اور جب یا ایھا الناس ہو تو صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو مخاطب فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے۔ جب پوری انسانیت سے خطاب ہو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ بات اب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم اللہ پوری انسانیت کو فرما رہا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگوں، آگے حکم ارشاد فرمایا، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے صرف وہ کھاؤ، حلالا طیبا، جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ حلال بھی ہے اور دو چیزوں کا حکم دیا۔ بولیے کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ اب آپ نے میرے ساتھ شریک ہو جانا ہے اور میں نے آپ کو خطاب یاد کروا کے اٹھنا ہے یہاں سے، یہ میری عادت ہے، یعنی میں نے صرف یک طرفہ خطاب نہیں کرنا، ساتھ ساتھ یاد کروانا ہے۔ تو کتنی چیزوں کا حکم دیا بولیے؟ میری بہنیں اور بیٹیاں شریک ہوئی کثیر تعداد میں، اللہ کریم آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی چادر تطہیر کا سایہ آپ کو نصیب ہو۔
دو چیزوں کا حکم دیا، حلالن طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ اب یہاں مفسرین نے اس کے معنی تو بہت سارے بیان کیے، مگر ایک معنی صرف لیتا ہوں، حلال اور طیب۔ حلال تو ہم جانتے ہیں کہ جو حرام نہ ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا وہ حلال ہوگی۔ اور طیب کیا ہے؟ جو چیز حلال ہے مطلب وہ طیب تو ضرور ہوگی۔ اب نجس چیز حلال نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا حلال بھی اور طیب بھی۔ تو آقا رب کائنات جب وہ حلال ہے تو لازم ہے کہ وہ طیب بھی ہو، کیونکہ حلال چیز ناپاک نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ دو لفظ کیوں آئے، کس لیے آئے؟ مفسرین اس کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حلال تو واضح ہو گئی کہ یہ حلال ہے، اللہ رب العزت نے جو طیب فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ بھلے چیز کھانا رزق حلال ہو، اگر اسے ذریعہ حرام سے کمایا جائے تو وہ حلال ہو کر بھی طیب نہیں رہتا۔ حلال ہو کر بھی بولیے طیب، بھلے وہ حلال تھا مگر اسے حاصل جس ذریعے سے کیا وہ ذریعہ حلال نہ تھا، وہ ذریعہ چونکہ حلال نہ تھا تو وہ رزق جو ذریعہ حرام سے آیا وہ حلال ہو کر بھی حلال نہ رہا، وہ طیب نہ رہا، وہ نجس ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حلال اور طیب دو الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمائی، فرمایا حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ مطلب یہ کہ حلال تو کھانا ہی ہے، مگر وہ حلال جو کھا رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ وہ کس ذریعے سے آیا ہے، وہ حلال ذریعہ تھا یا وہ حرام ذریعہ تھا۔ اب یہ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا، آئیے اس اصول کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج کا میرا موضوع یہ معاشرے کے اندر ان موضوعات پر بات کرنا بہت کم ہو گئی، سننے کو نہیں ملتے یہ موضوعات، ہم اور موضوعات کی طرف چلے گئے، یعنی اس کو بالکل ہم نے نارمل سا ہلکا سا لے لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے میرا موضوع پڑھا ہوگا رزق حلال کی برکات۔ اب اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بنا دے؟ بولیے مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات یعنی جب میں دعا مانگوں رب میری دعا قبول کر لے۔ مستجاب الدعوات اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہو کر عرض کرتے آقا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور نے فرمایا سعد میں آپ کو دعا دینے کی بجائے نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت پر عمل کرو۔ وہ نصیحت کیا؟ وہ یہ فرمایا جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، لقمہ حرام پیٹ میں داخل مت ہونے دو، کیونکہ جس اللہ رب العزت کی قسم کھا کے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہوتا ہے رب کائنات 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک لقمہ حرام جس پیٹ میں داخل ہو اللہ 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم عبادات پر زور ہے، ہونا بھی چاہیے، عبادات روزے نماز حج زکوٰۃ زور ہے، مگر میں آج ایک ایک عبادت کو الگ الگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر عبادت بھی کریں اور رزق حرام بھی ہو تو پھر اس عبادت کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہوتا ہے رب کائنات
40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلا، یعنی جس گوشت کو حرام سے پالا گیا، وہ گوشت اس بات کا اہل ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، یعنی وہ جنت کا حقدار نہیں. جس گوشت کو حرام کھلا کر پالا گیا وہ اہل ہے اس بات کا کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے حضور نے. حضور کی ایک صحابیہ حضرت ام عبداللہ، حضرت شداد بن اوس کی ہمشیرہ بہن، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. چونکہ افطاری کا ٹائم قریب تھا اور شدید گرمی کا دن تھا، دودھ کا پیالہ بھیجا افطاری کے لیے. حضور نے جب اس دودھ کے پیالے کو دیکھا تو دیکھ کر جو خادم لے کر آیا تھا فرمایا جاؤ ام عبداللہ سے پوچھو یہ دودھ تم نے کہاں سے لیا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا. وہ دودھ لے کر گئے، سوال کیا کہ حضور نے فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا. انہوں نے عرض کی حضور سے عرض کریں کہ یہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے بکری، میں نے اس بکری کا دودھ نکال کر حضور کو بھیجا. جب وہ دوبارہ خادم گئے حضور نے پھر سوال کیا، فرمایا جاؤ ام عبداللہ سے پوچھو وہ بکری کہاں سے آئی. اب آپ تصور کریں کہ ٹائم افطاری کا ہو، گرمی کا دن ہو، شدید گرمی ہو، تو کون اتنی تحقیق کرتا ہے. اور بھیجنے والی بھی کوئی عام ذات نہیں تھی، صحابیہ ہے، وہ لے کر آئی. حضور نے 2 سوال کیے، پہلے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، پھر پوچھا وہ بکری کہاں سے آئی. وہ صحابی پھر گئے، پھر جا کر سوال کیا کہ یہ بکری کہاں سے آئی. پھر پیغام بھجوایا کہ حضور سے فرمائیں عرض کریں کہ یہ بکری میں نے خود خریدی ہے، اپنے پیسوں سے خریدی ہے، میری اپنی ذاتی ملکیت ہے. جب حضور کی بارگاہ میں پھر دودھ آیا تو حضور نے نوش فرمایا. اگلے دن حضرت ام عبداللہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ آپ کی بارگاہ میں دودھ بھیجا تھا اور آپ قبول نہیں فرما رہے تھے اور آپ سوال فرما رہے تھے اس پر، کیوں؟ حضور نے فرمایا اے ام عبداللہ اس لیے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ، جب بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ. اب آپ تصور کریں اللہ اپنے رسولوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور رسول جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں، جنہیں منصب رسالت دیا جا رہا ہے وہ کوئی عام ہستیاں نہیں. ممکن نہ تھا کہ وہ لقمہ حرام کی طرف جائیں، یہ ممکن تھا ہی نہیں، مگر اس کے باوجود رب کائنات مخاطب کر کے یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من الطیبات، میں حکم دیتا ہوں کہ جب بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ. اور پھر وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہا اور اچھے عمل کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر حلال رزق نہ کھائیں تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. عمل صالح ایک شرط پر ہو سکتا ہے کہ جو کھا رہے ہو وہ رزق حلال کھا رہے ہو یا نہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لباس خریدا جس کی قیمت 10 درہم ہے، کتنی درہم بولیے؟ 10 درہم. میں نے جو پہلی حدیث عرض کی میں دہرا دوں کہ فرمایا جو لقمہ حرام کھائے 40 دن تک عبادت قبول، بولیے نا 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. اب اگلی حدیث سنیے، حضور نے فرمایا جس نے 10 درہم کا لباس خریدا اور ان 10 درہم میں 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا درہم تھا. یعنی حضور نے اب ایک پیٹرن بتا دیا، ایک قاعدہ، ایک اصول بتا دیا کہ اگر تمہارے جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں 10واں حصہ حرام کا ہے، 10واں حصہ یعنی 10 درہم میں 9 حلال کے، صرف 1 حرام کا. حضور نے فرمایا خدا کی قسم جب تک وہ شخص اس لباس کو پہن کر جس میں 10واں حصہ حرام مال تھا
جب تک وہ اس لباس کو پہن کر رب کی عبادت کرتا ہے، رب کائنات اس شخص کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ غور تو کریں، یعنی ہمارا معاشرہ حلال اور حرام کی تمیز کس قدر چھوڑ گیا۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دلدل ہے لعنت کی، ہم اس کے اندر دنستے چلے جائیں، ہم معمولی سمجھنے لگے اس چیز کو، جبکہ حضور نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے اندر فرق یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن چھوٹے سے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اسے یوں لگتا ہے یہ میرے سر پر پہاڑ ہے جو بھی گرے گا اور میں اس کے نیچے کچلا جاؤں گا۔ یہ مومن کی کہ چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور فرمایا منافق کا حال یہ ہے وہ بڑا گناہ بھی ہو تو اسے معمولی سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی ہو تو میں ہاتھ سے اڑا دوں گا۔ تو مومن چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور منافق بڑے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ اب یہ جو موضوع میں نے رزق حلال کا چنا، یہ جب ہم یہ موضوع منتخب کر رہے تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ موضوع تو آج کل بیان ہی کوئی نہیں کرتا، اور یہ موضوع تو لوگوں کو بڑا بھاری لگے گا، مگر میں آگے چل کے حضور کے اپنے گھر والوں کا عمل ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول جو سمجھائے کہ رزق حلال کھا کر عبادت کرتے ہو تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر رزق حرام کھا کر عبادت بھی کرو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں اس بات کو بابا بلے شاہ صاحب کی زبان سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ میرا سارا خطاب ایک طرف اور صوفی کا ایک جملہ ایک طرف۔ آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک۔ ٹک سمجھتے ہیں نا پنجابی میں، ٹکر ہم لفظ بولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک، جے نہ ہووے 6واں حق پنجے ہی جاندے مک۔ یعنی اگر یہ جو چھٹا ہے یہ درست نہ ہو اور یہاں گڑبڑ ہو، حرام مال کی آمیزش ہو، تو سنو وہ جو 5 رکن ہیں ان کی قبولیت بھی پھر نہیں ہوتی۔ ان کی قبولیت کا مدار ہی اس بات پر ہے کہ تم اپنے آپ کو رزق حلال سے پال رہے ہو یا رزق حرام کھلا رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، صحیح مسلم کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث۔ حضور نے فرمایا ایک شخص دور سے سفر کر کے آئے، لمبا سفر، اور یہاں محدثین لکھتے ہیں اس سفر سے مراد یہ ہے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے آیا۔ فرمایا دور سے سفر کر کے آیا اور سفر اتنا طویل تھا کہ اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی، یعنی لمبا سفر کیا کہ اتنے اس کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ گرد آلود ہے۔ اشعثا اغبارا، حضور نے فرمایا اشعثا اغبارا یطیل السفر، لمبا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کہ گرد آلود ہے، اور پھر کرتا کیا ہے، صحن کعبہ میں کھڑا ہو کر یا میدان عرفات میں کھڑا ہو کر، حتیم میں کھڑا ہو کر، کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ حضور نے فرمایا وہ سارا کچھ ایک طرف، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ حضور نے فرمایا بھلے سفر طویل تھا، بڑے مشکل تھا، وہ سب کچھ ایک طرف، مگر چونکہ جو اس نے کھایا تھا وہ حرام تھا، جو اس نے پیا تھا وہ حرام تھا، جو اس نے پہنا تھا وہ حرام تھا، اس کی غذا حرام کی تھی، اس لیے وہ صحن کعبہ میں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگے، رب اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم یہی ہے نا، حج اور عمرے کے لیے چلے گئے جی حجر اسود کو بوسہ دیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ تصور ہے، اور یہ دین کے تصور ہے، یہ ہمارے نہیں، حق ہیں، ایسا ہی ہے۔ مگر یہ حضور کی حدیث کو ذرا دیکھتے چلے جائیں کہ اگر رزق حرام کھا کر پل کر بڑے ہو کر حج اور عمرے کے لیے بھی جائے اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگے،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث، فرمایا وہاں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے سے بھی رب وہاں کی دعائیں بھی رد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا رزق بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اور اس نے حرام سے خود کو پالا، اس لیے اب وہ جنت میں اب اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وہ گوشت جس کو رزق حرام سے پالا گیا، یعنی جس گوشت کو جس حرام کے مال سے پالا گیا، یہ میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ہم یہ جو چھوٹے بچے، بھی بچے کے رونے کی بھی آواز آئی، ہم چاہ سکتے ہیں کہ اس بچے کو میں حرام سے پالتا رہوں، حرام کھلا کر پالتا رہوں، اس کو پرورش دوں تو حرام مال سے دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گوشت کو رزق حرام سے پالا گیا، پرورش دی گئی، اس کا حق صرف یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گوشت کو، اس جسم کو رزق حرام سے پرورش دی گئی، اس کا حق یہی ہے کہ اب اس گوشت کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ہم اپنے خود ساختہ تصورات بنا کر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی گزارا نہیں ہوتا، بھئی مشکل ہو گیا، حالات تنگ ہو گئے، کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہی لفظ بول کے ہم خود کو تسلی دیتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، جانتے بھی ہوتے ہیں غلط ہے، حرام ہے، پھر بھی خود کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ بھئی مجبوری ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کون ہے آج ہم میں سے جو رات کو بھوکا سوتا ہو؟ آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو 3 دن کے فاقے بھی کاٹتے تھے، پھر بھی گزارا کرتے تھے، پھر بھی گزارا ہوتا تھا، ان کے گزارے فاقوں سے بھی ہوتے تھے، اور یہاں اچھا کھا کر، اچھا پہن کر بھی کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ کونین، سیدۃ النساء العالمین، ایک مہمان حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ جاؤ اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ نکلے اور باہر جا کر مدینہ کے کئی دروازوں پر گئے کھانا طلب کرنے کے لیے، مہمان کے لیے، تو ہر گھر سے اندر سے ایک ہی آواز آتی کہ آج تو ہمارے اپنے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو۔ آپ بالآخر اس دروازے پر گئے کہ جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، سیدہ کائنات کا دروازہ، جن کا احسان، جو محسن امت مسلمہ ہیں، ان کے دروازے پر گئے، جا کر وہاں بھی یہی عرض کی کہ سیدہ مہمان آیا ہے حضور کے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے بھی فرمایا گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، مگر ایک چیز ہے، میری چادر لے جاؤ، بازار میں بیچ کر اس مہمان کے لیے کھانا لے آؤ۔ اب وہ چادر مبارک آپ نے عطا کی۔ شمعون یہودی، وہ تاجر تھا، حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر اس کے پاس چلے گئے کہ اس کو خرید لو اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس یہودی نے جب اس چادر کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ چادر تو پہلے بھی 3 بار میرے پاس بکنے کے لیے آئی ہے۔ اب غور کریں، ان کے گزارے ہوتے تھے، فاقوں سے بھی ہوتے تھے، فرمایا یہ چادر تو پہلے بھی 3 بار میرے پاس بکنے کے لیے آئی ہے، یہ کس کی چادر ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا یہ ہمارے آقا کی بیٹی شہزادی کی چادر ہے، سیدہ کائنات کی چادر ہے۔ اس نے یہ جب سنا، اس نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے خود اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ جو نبی آخری نبی ہوگا، اس کے گھر والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی گھر کی چیزیں بیچ کر بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کریں گے۔ اس لیے مجھے آج یہ یقین ہو گیا ہے یہ محمد عربی وہی آخری نبی ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ تو سیدہ کی چادر کا معجزہ ہے کہ چادر دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ یہ ان کے گزارے فاقوں سے بھی ہوتے تھے، فاقے کاٹ کر بھی گزارے کرتے تھے، اور آج ہم نے یہ فکر بنا لی، یہ سوچ بنا لی، یہ نظریہ بنا لیا کہ آج گزارا نہیں ہوتا۔ آج یہ جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا بالخصوص، خدا کی قسم، جس
شوہر کے گھر میں آپ ہیں، جس والد کے گھر میں آپ ہیں، آپ اس کی حیثیت سے کبھی بڑی ڈیمانڈ اس سے نہ کریں۔ جب بچے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو والدین کا دل کرتا ہے میں خود کو بیچ کر بھی اپنے بچے کی فرمائش پوری کروں۔ یہ بچوں کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے۔ والد یہ سوچتا ہے جب بچہ کچھ مانگتا ہے، میرے بھی بچے ہیں، جب وہ کہتے ہیں فون پہ کہ بابا جان آتے ہوئے یہ لے کے آئیے گا، تو انسان محبت کے اندر مجبور ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں خود کو بیچ دوں مگر اپنی اولاد کی فرمائش پوری کر دوں۔ میں درخواست کروں گا بہنوں اور بیٹیوں سے، نہ بچوں کی زبان پر وہ چیز آنے دیں، نہ خود وہ کریں جو آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر کی طاقت سے باہر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی خواہش پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف چلا جائے۔ یہ تحریک منہاج القرآن نے آج حاصل پور کی سرزمین احسان ہے اس امت پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، ورنہ یہ ماحول نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے یہ تصور بنا لیے کہ عورتوں کو چار دیواری میں بند کر کے بڑے بڑے دروازے لگا دیے، شادیوں پہ جا سکتی ہیں، بازاروں میں جا سکتی ہیں، شاپنگ کر سکتی ہیں، سفر کر سکتی ہیں گاڑیوں میں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر جب دین سیکھنے کی باری آئے تو عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ اس صدی میں حضور شیخ الاسلام نے یہ جو آپ کو موقع دیا کہ آج باوقار طریقے سے ادھر بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر بھائی بیٹھے ہیں۔ میں جب آ رہا تھا گاڑی میں تو وہ منظر جو میں نے دیکھا کہ بائک پر کوئی شوہر بیوی کو لے کے آ رہا ہوگا، کوئی بھائی بہن کو لے کے آ رہا ہوگا، کوئی والد اولاد کو بیٹیوں کو لے کے آ رہا ہوگا۔ وہ جو کتنا خوبصورت منظر تھا، آپ پوری فیملی آ رہے تھے۔ یہ تحریک منہاج القرآن نے یہ ماحول دیا، یہ کلچر دیا۔ اس رمضان میں 45 مقامات پر، بلکہ بعد میں کچھ اور بھی ایڈ ہوئے، تقریباً 50 مقامات پر اسی طرح کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پوری فیملی آ کے بیٹھتی ہے، آ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ یہ بہنوں اور بیٹیوں کا زیادہ حق تھا یہ سننے کا، کیونکہ تربیت تو انہوں نے کرنی ہے بچے کی۔ کہ بلا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی آقا نے والد کو بچے کی درسگاہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ باپ بچے کی درسگاہ ہے۔ کوئی حدیث سنی آج تک ایسی؟ نہیں۔ والد بچے کی درسگاہ نہیں۔ بچے کی درسگاہ کون ہے؟ یہ جو میری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، ان کی گود میں بچے نے پرورش پانی ہے۔ آپ درسگاہ کا مطلب سکول لے لیں، کالج لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، مدرسہ لے لیں، جو کہہ لیں، درسگاہ ہر چیز پر لگتی ہے۔ یعنی بچے کا پہلا سکول، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ وہ کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے۔ اور اگر جس سکول میں اساتذہ اچھے اور قابل نہ ہوں، ہم اپنے بچے کو سکول میں داخلہ دیتے ہیں، کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے۔ پہلے دیکھتے ہیں سٹاف کیسا ہے، پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو مجھے بتائیں، جس ماں کی گود میں بچے کو ڈال رہے ہیں وہ ماں اس قابل ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کر سکے آج کے اس دور میں؟ اس لیے یہ بہنوں اور بیٹیوں کا زیادہ حق تھا۔ اور پھر گھر کے معاملات زیادہ اس ماں کے ہاتھ میں ہے۔ والد تو سارا دن باہر گزارتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں آقا کریم کی زبان سے دین دیا، وہ دین حلال پر، رزق حلال پر بہت زور دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگلی حدیث حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو بھوک لگے اور وہ بھوک کی وجہ سے رزق حرام کی طرف جانے لگے، حضور نے فرمایا بہتر ہے کہ وہ مٹی کی مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لے۔ یعنی رزق حرام کھانے سے بہتر ہے کہ وہ مٹی کھا لے مگر لقمہ حرام اپنے پیٹ میں داخل نہ ہونے دے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مٹی منہ میں ڈال لینا رزق حرام کا لقمہ منہ میں ڈالنے سے بہتر ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم طلب کرو کھانے پینے کے لیے تو بہتر ہے کہ اپنی پشت پر لکڑی کا گٹھا، یہ مختلف مثالیں دے کے حضور نے سمجھایا۔ اب مثال دی، فرمایا لکڑی کا گٹھا پیٹھ پر اٹھا کر لا کر محنت کر کے رزق کمانا
اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤ. یعنی یہاں یہ جو گداگری ہے، مانگنا، اس کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت کی. فرمایا یہ بھی بہتر اس سے یہ ہے کہ تم لکڑی کا گٹھا اٹھا کر محنت کر کے کھاؤ مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور سے مصافحہ کیا تو حضور نے دیکھا آپ کے ہاتھ بہت سخت ہیں. فرمایا سعد تمہارے ہاتھوں میں اتنی سختی کیوں ہے؟ عرض کی آقا سارا دن محنت کرتا ہوں، محنت کر کے کماتا ہوں تو اس لیے ہاتھ سخت ہو گئے. حضور نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. بوسہ چوم کر قربان جائیں، ساری امت حضور کے قدموں کو چومتی ہے مگر حضور نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. فرمایا اللہ کو ان ہاتھوں سے بہت محبت ہے. وہ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، یہ رزق حلال کی چھوٹی برکت ہے کہ اللہ کو ان ہاتھوں سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ ان ہاتھوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول ان ہاتھوں سے محبت کرتا ہے کہ جن ہاتھوں کو محنت کی عادت پڑ گئی ہو، محنت کرتے ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق حلال کمانا، طلب الحلال یا کسب الحلال، دو لفظ ہیں، طلب کسب الحلال کہ طلب حلال کمانا، حلال کی طلب کرنا. فرمایا فریدتن فرض ہے بعد الفریدہ کہ فرائض کے بعد جو بڑا فرض ہے وہ رزق حلال کمانا ہے. جو بابا بولے شاہ صاحب نے بھی سمجھایا کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک، یعنی 5 بڑے رکن ہیں اسلام کے. اس چھٹے کو ہلکا نہ لینا کیونکہ اس چھٹے پر مدار ہے پہلے 5 کی قبولیت کا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس مال سے، حرام مال سے اگر صدقہ دیا جائے تو اللہ اس صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا. آج ہم صدقے دیتے ہیں نا، صدقے دیتے ہیں، بچہ پریشان ہو گئے کہتے ہیں صدقہ دو جی، اور حضور نے اس پر فرمایا ہے کہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں صدقے کے برکت سے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وبائیں ٹلتی ہیں. حق ہے، درست ہے، مگر حضور نے فرمایا، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل کی حدیث، حضور نے فرمایا جو مال حرام ہے اس شخص سے جس نے مال حرام کمایا اس پر 3 طرح کے وبال آتے ہیں. پہلا فرمایا کہ وہ اگر مال حرام سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا. دوسرا فرمایا اگر وہ مال حرام خرچ کرتا ہے اپنے معاملات پر تو اللہ ان معاملات سے برکت اٹھا لیتا ہے. اور تیسرا فرمایا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے مال حرام چھوڑ کر تو اللہ اس مال کو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. اب کیا آپ ساری زندگی امپائر کھڑی کرتے رہیں، پراپرٹیز بناتے رہیں مال حرام کے ساتھ؟ ہم سب، میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم سب کے لیے، یعنی ضمیر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، قرآن کی ان برکات کو سمیٹنے کے لیے، رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے فرمایا پہلی بات اگر رزق حرام سے صدقہ کیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر رزق حرام خرچ کیا اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اگر دنیا میں چھوڑ کر مر گیا تو اللہ اس مال حرام کو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. اور حضور کا اپنا عمل مبارک، بس یہ میرے آخری 5 سے 7 منٹ گفتگو کے میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جانتے ہیں نا حضور کی اہل بیت پر صدقہ بھی حرام ہے. کیوں؟ ہم سب کے لیے جائز ہے، امت کے لیے جائز ہے، مگر حضور کی آل کے لیے جائز نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبیٰ، آپ ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی تقسیم کرنے کے لیے. غرباء میں ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا. آپ باہر تشریف لائے، بھی چھوٹے بچے ہیں، تو آپ نے ایک کھجور پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی. حضور نے دیکھا اپنے چھوٹے سے شہزادے کو کھجور پکڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے. اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، بچہ ہے، خیر ہے، کون سی بڑی بات ہے، ابھی نہ سمجھ ہے. ہم ہوتے تو یہ کہتے، مگر حضور جانتے تھے
کہ ان بچوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے. آج کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کہ حضور نے سرداری اپنے بچوں کو دے دی. آج کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کہ حضور نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا کہ اپنے گھر والوں کو عہدے دے دیے بڑے. کوئی یہ نہ کہے حضور نے یہ بتانے کے لیے ساری امت کو, ساری انسانیت کو کہ لوگوں یہ جو میرے گھر والوں کو منصب عطا ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ان کی میرے ساتھ نسبت ہے, وہ میرے بچے ہیں, میری بیٹی ہے. وہاں تو حضور نے, قبلہ مفتی صاحب, حضور نے نفی کر دی تھی. فرمایا تھا کہ بیٹی مت سمجھنا کہ تو میری بیٹی ہے اور تو اس وجہ سے قیامت کے دن تجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ میری بیٹی ہونے کی وجہ سے. ادھر نسبت کی نفی کر دی. فرمایا میری نسبت کی وجہ سے نہیں, میری نسبت کام نہیں آئے گی تجھے. ادھر نفی کی. لوگ اس حدیث کو نیگیٹو بنا کے پیش کرتے ہیں نا. آؤ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نیگیٹو نہیں. کوئی کہتا ہے کہ حضور نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ میری نسبت کام نہیں آئے گی اور تم دعوے کرتے پھرتے ہو کہ حضور بخشوا لیں گے. لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے اس گھر پر کہ فاقے بھی جہاں آتے تھے کئی کئی دن, 5 دن بھی, پھر بھی صدقہ بھی حرام کر دیا, زکوٰۃ بھی حرام کر دی. کیوں؟ کیونکہ مال کی میل ہوتی ہے صدقہ, مال کی میل ہوتی ہے زکوٰۃ. اس لیے وہ مال جو مال کی میل ہوتی ہے فرمایا وہ میرے گھر والے نہیں کھا سکتے. ادھر فرمایا فاطمہ تجھے میری نسبت کام نہیں آئے گی, اور ادھر ساتھ فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ادھر بھی زبان مصطفیٰ ہے, ادھر بھی زبان مصطفیٰ ہے. ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں, مطلب یہ نکلتا ہے اے شہزادی, اے سیدہ کائنات, تجھے یہ جو منصب دیا ہے کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے, یہ اس لیے نہیں کہ تو میری بیٹی ہے, نہیں, یہ تیرا حق ہے. تیرا کردار اتنا بلند ہے کہ تو جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنے. کس لیے کہ تیرا کردار اتنا بلند ہے. اب امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈال لی. حضور نے دور سے دیکھا. بخاری شریف کی حدیث, آقا علیہ السلام نے دور سے فرمایا, اور دوسری حدیث میں کہ حضور لپ کے اس طرف, حضور نے دور سے فرمایا کخ کخ ارمی بہا, اے شہزادے اس کو پھینک دے. اما علمتا انا لا ناکل صدقہ, کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور دوسری روایت میں کہ حضور آگے بڑھے اور منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکال کر حضور نے باہر پھینک دی. چھوٹے بچے تھے وہ بھی, آج ہمارے بھی بچے ہیں, مگر حضور جانتے تھے ان بچوں نے کل کو میدان کربلا میں بھی کھڑا ہونا ہے. کل کو ایک وقت آئے گا ان کے قدم لرزے نہ, ان کی تربیت اتنی اجلی کر دوں, انہیں اتنا پاک کر دوں, انہیں اتنا بلند کردار دے دوں. ایک طرف تنے تنہا امام علی مقام اپنے چند جان نثار ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے, ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہوگا, مگر میدان کربلا یہ ثابت کر دے گا کہ آقا اے نانا آپ کی تربیت ہمیں اتنی اعلیٰ کر گئی ہے کہ حسین آج علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سب کچھ کٹوا کر بھی حسین پھر کہتا ہے مولا تو راضی ہے یا نہیں حسین سے. وہ کردار تربیت سے آیا, کیونکہ حضور نے وہاں سے صدقہ بھی دور کر دیا, زکوٰۃ بھی دور کر دی. اور ہم یہ تصور کریں کہ بچوں کو حرام حلال جو مرضی کھلا کر کل کو ان کا کردار اچھا ہو جائے گا. یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. یا رزق حرام کھلا لو یا حلال کھلا کے ان کی تربیت اچھی کر لو. یہ دو باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, اکٹھی نہیں ہو سکتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا, میں بس ایک اد مثال, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فقہ کی ساری کتابیں فقہا نے لکھا آپ کے بارے میں کہ آپ ایک جنازے میں شریک تھے. کون؟ امام اعظم. بولیے نا کون؟ امام اعظم ایک جنازے میں شریک تھے.
جنازہ کہیں جا کر رکا، شدید دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، ایک مکان تھا پاس، اس کی دیوار کا سایہ تھا، جنازے والے لوگ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر، سائے میں، تاکہ دھوپ سے بچیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ دھوپ میں کھڑے رہے، لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور آپ بھی تشریف لائیں، سائے میں آ جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس بندے کا مکان ہے یہ میرا قرض دار ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، یہ میرا مقروض ہے، میں اس کی دیوار کا سایہ استعمال نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ یہ میرا تقوی یہ کہتا ہے کہ جس بندے کو قرض دیا ہو اس سے نفع نہ اٹھاؤ، وہ سود بن جاتا ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کو کچھ مال دیں اور بدلے میں زیادہ لیں، وہ سود ہوتا ہے۔ 100 دے کر 101 لیں، 50 دے کر 51 لیں، 1 روپیہ بھی زیادہ لیا تو وہ ایک سود بنتا ہے، یہ سود تھا۔ آپ نے فرمایا چونکہ اس سے میں نے قرض لینا ہے تو میں اس کا سایہ استعمال نہیں کروں گا۔ حالانکہ امام صاحب کا فتویٰ ہمارے لیے یہ نہیں تھا، اپنے لیے تھا۔ فرمایا ویسے جائز ہے، سایہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہو، یہ فتویٰ تمہارے لیے نہیں، یہ فتویٰ ابو حنیفہ کے لیے ہے۔ اس لیے جب بندہ بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے پھر اس کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں فقہ کا امام ہوں، امام اعظم ہوں، فقہ میں مرتب کر رہا ہوں، سب میرے شاگرد ہیں، سب مجھ سے فیض لے رہے ہیں، اس لیے میں سب کا امام ہوں، تو میرا کردار بھی پھر اتنا ہی اجلا ہونا چاہیے۔ پر میں تمہارے لیے سود نہیں، مگر میں اپنے لیے اس کو بھی سود سمجھتا ہوں۔ ہم نے حضور غوث اعظم کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، کہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سیب، یہ واقعہ میں پورا نہیں بیان کرتا، صرف اس میں سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ سیب تیرتا ہوا آیا، یہ ہم سب نے بچپن میں سنا ہوگا، ایک سیب تیرتا ہوا آیا، آپ نے وہ تیرتا ہوا سیب دیکھ کر پکڑ کر اسے کھا لیا۔ ابھی کھایا ہی تھا کہ ذہن میں آیا کہ یہ سیب میری تو ملکیت ہی نہیں تھی، یہ تو پتہ نہیں کس کا ہوگا، تو میں نے کھا لیا۔ اب ڈھونڈنے لگے اس رستے سے جدھر سے سیب آ رہا تھا، اس طرف چل پڑے مخالف سمت، کہ پیچھے جا کے دیکھوں یہ کہاں سے آیا ہوگا، کون اتنی احتیاط کرتا ہے۔ آپ چل پڑے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں سیبوں کا باغ ملا۔ آپ سمجھے کہ یہاں سے گرا ہوگا اور یہاں سے تیر کر گیا ہوگا۔ اب باغ کے مالک کو ڈھونڈا، باغ کے مالک سے ملے، ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کے پاس گئے، عرض کی آپ کے باغ کا ایک سیب تیر کر گیا تھا، میں نے پکڑ کے کھا لیا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ غور تو کریں، ہم تو کہتے ہیں اگلا بھول گیا ہے تو چلو جان چھوٹی، وہ تلاش کر کے پہنچے۔ اب وہ جو صاحب نظر تھے وہ بھی صاحب نظر تھے، حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نظر تھے، دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ نوجوان جو اتنی احتیاط کر رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تجھے معافی مل جائے گی مگر کچھ عرصہ میرے باغ کی خدمت کرو، یعنی آپ کردار دیکھنا چاہتے تھے، باغ کی خدمت میں لگا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، باغ کی خدمت کرتے رہے، پھر گئے، اجازت مانگی، اب معافی ہے؟ فرمایا ابھی نہیں، ایک اور بھی شرط ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو نبینی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لاغر بھی ہے، کمزور بھی ہے، اپاہج ہے، اس سے شادی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ نے یہ ساری شرائط سن کر بھی فرمایا مجھے قبول ہے، بس معافی دے دیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری شرطیں بھی قبول، بس معافی دے دیں، قبول کر لیں۔ آپ نے شادی جب کی تو بعد میں دیکھ کر وہ تندرست، سب کچھ ٹھیک، پھر واپس گئے کہ آپ کو غلطی تو نہیں لگی؟ آپ نے کہا کچھ اور تھا مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا اپاہج اس لیے کہا کہ وہ کبھی باہر نہیں نکلی، نبینا اس لیے کہا کہ اس نے غیر محرم نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہا کچھ غلط نہیں سنا، اس لیے میری بیٹی اتنی پاک باز تھی، میں تلاش میں تھا کوئی ایسا نوجوان ملے جس کا کردار اتنا بلند ہو کہ بیٹی کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دوں۔ جب اتنا عظیم تعلق دو طرفہ جڑا، حضور غوث اعظم کے والد
اور آپ کی والدہ ام الخیر کا جو دونوں طرف سے اتنا عظیم تعلق جڑتا ہے، تو پھر بدلے میں مادر ذات ولی حضور غوث العظم کی ولادت ہوتی ہے، پھر ولادت ہوتی ہے۔ آج رشتے دیکھتے ہوئے، بیٹیوں کے کرتے ہوئے، کوئی یہ چیز کا خیال رکھتا ہے کہ جس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں اس کا کردار کیسا ہے؟ صرف پیسہ دیکھتے ہیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی جاب، اچھی آمدن، یہ دیکھتے ہیں، بھلے وہ حرام سے آ رہی ہے یا حلال، یہ تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر وہ جو بچے پیدا ہوں گے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ نیک نکلیں گے؟ میں صرف آخری بات کہ یہ جو اتنی احتیاط جنہوں نے کی اور بڑے منصب پر پہنچے، کیا کوئی آج بھی ایسا شخص ہے جو اتنی احتیاط کرتا ہو؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی احتیاط آج بھی اس درجے کی ہو کہ جو حلال کو خود پر حرام کر لے۔ آؤ، آج بھی ایک شخصیت ہے جو اس درجے کی احتیاط کرنے والی ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں، یہ وہی شخصیت ہے جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم نے یہ منظر بنایا حاصل پور کی سرزمین پر کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آگے بیٹھے ہیں۔ وہ شخصیت جس نے حلال کو خود پر حرام کر دیا، 1000 سے زائد کتابیں لکھیں جس میں سے 600 چھپ چکی، جن کی کروڑوں کی آمدن ہے ہر سال، ان کی کتابوں کی جو آمدن آتی ہے کروڑوں میں، مگر آپ کوئی کتاب بھی کھولیں، کتاب کے پہلے صفحے پر آپ کو ایک تحریر ملتی ہے، وہ کیا آپ نے لکھا ہے کہ ان کتابوں کی جتنی آمدن ہے وہ میرے لیے حرام ہے۔ حالانکہ یہ جائز ہے، علماء لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں، لینی چاہیے، حرام نہیں، جائز ہے، سارے مصنف لیتے ہیں، مگر ایک بندہ ہے جو کہتا ہے جب بڑے منصب پر فائز ہونا ہو تو پھر احتیاط بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ جس نے حلال کو خود پر حرام کر لیا، جس نے 10,000 خطابات کیے دنیا بھر میں، وہ روئے زمین پر ایک ہی شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے ہمیشہ کہ میں نے دنیا بھر میں وزٹس کیے، پورے ملک میں وزٹ کیے، شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر خطابات کیے، مگر آج تک کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں خطاب کرنے آئے تھے اور ہم نے ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر، کسی بھی نام پر ان کی خدمت کی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری نے قبول کر لی تھی۔ یہ آج تک نہ کوئی دعویٰ کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے اوپر جائز چیزوں کا، حالانکہ یہ جائز ہے، میں پھر کہتا ہوں حرام نہیں، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، جب آپ بلا رہے ہیں تو ان کی خدمت کریں، یہ سب کے لیے حکم نہیں، جیسے امام اعظم نے فرمایا یہ حکم میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں، یہ حکم ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لگایا ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ ہم نے قبلہ مفتی صاحب خود آنکھوں سے دیکھا، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مرکز میں ایک پروگرام تھا، آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا نواسا بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا نواسا، سامنے وہ کولڈ ڈرنکس تقسیم ہو رہی تھی، بوتلیں، اب بچہ تھا، دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے بھی بوتل پینی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جب دیکھا تو آپ نے اپنے گارڈ کو بلا کے فرمایا یہاں سے بوتل نہیں دینی، باہر سے پیسے نکال کے دیے، فرمایا باہر سے خرید کر لے کے آؤ۔ وہ اکیلا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج تک میں نے تحریک منہاج القرآن کے فنڈ سے ایک کپ چائے کا بھی نہیں پیا، ایک کپ چائے کا بھی میں نے آج تک نہیں پیا، میں نے تحریک کا فنڈ اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ تو یہ شخصیت جس نے ہمیں یہ موقع دیا آج، کل جب آپ تشریف لائیں، میری یہ تمنا ہے کہ کل یہ حال برنا چاہیے، کل کوئی آپ میں سے اکیلا نہ آئے، ہر کوئی کسی کو پکڑ کے لے کے آئے، کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی تو وہ یقیناً اس کسی کو سمجھ آ گئی تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، بہنیں اور بیٹیاں بھی کسی اپنے ساتھ کسی کو لے کر آئیں۔ کل یہ منظر اس سے زیادہ دکھانا ہے، اور کل بڑی کمال شخصیت تشریف لا رہی، علامہ لطیف مدنی صاحب، اور غالباً علامہ اجاز ملک صاحب، اور وہ بہت سینئر اسکالر ہیں، ہم سے بہت سینئر، آپ نے ان کا خطاب پہلے سنا بھی ہوگا، اور ان کا موضوع بھی بہت کمال ہے، عقیدہ توحید، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ یہ سارا موضوع کل سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مگر آپ نے کل
کسی ایک نے بھی اکیلے نہیں آنا. ابھی ان پر یہ جو آپ کو موقع فراہم کیا ہے، پچھلے جو 5 دروس ختم ہوئے، آج دوسرا فیز شروع ہوا، وہ ہمارا مشاہدہ رہا ہے کہ پہلے دن کی بنسبت اگلے دن زیادہ لوگ تھے، تیسرے دن زیادہ تھے، چوتھے دن زیادہ تھے، اور 5ویں دن پھر جگہیں کم پڑ گئی تھیں. آپ لوگوں نے بھی اسی پیٹرن پہ چلنا ہے. آج پہلا درس ہے، کل اور کرنا ہے. کوئی آپ میں سے اکیلا کل نہ آئے. اگر آپ اکیلے آئے ہیں تو کل فیملی کو لے کر آئیں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ان کو لے کر آئیں. اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کہ آپ اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں بھی وہ چیزیں سنائیں جو آپ خود سن رہے ہیں. اس سے بہتر موقع آپ کو کہیں نہیں ملنا. یہ فیض تحریک منہاج القرآن دے رہی ہے. کل آپ میں سے ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آئے، ہماری بہنوں، بیٹیاں، ماؤں، ان کو ساتھ لے کر آئیں. کوئی چند باتیں بھی ذہن میں بیٹھ گئیں تو اللہ کریم ہم پر کرم کر دے گا. چونکہ آج تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا اور میں نے اپنی آخری گفتگو کا حصہ چھوڑ دیا ہے، مگر کل آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ وقت پر آپ لوگ تشریف لائیں، تاکہ کل علامہ صاحب تشریف لائیں تو ان کے خطاب کا حصہ سکپ نہ ہو، وہ مکمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعا کے لیے درخواست کروں گا قبلہ مفتی صاحب کو کہ آپ دعا فرما دیں. یہ سٹینڈ ادھر ہی رکھ.